آیت نمبر 19 وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے آگے بھیجا، فادلی دلوا، اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ پکار اٹھا کہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا پورا علم تھا۔ اس آیت میں بھی ہمیں معاشرے کی ایک بے حسی نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ معصوم بچہ کس کا ہے، اس کو اس کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیا جائے، بلکہ انہوں نے اس بچے کو ایک تجارت کا سامان سمجھ لیا، اور اس دور میں بھی کہ غلام ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوا کرتے تھے کہ یا تو آپ اس سے فزیکل کام کرواتے رہیں گے اور جب موقع ملے گا اسے اچھی قیمت میں بیچ دیں گے، لہٰذا ان قافلے والوں کو اس بچے کے جذبات کا یا اس کے ماں باپ کے جذبات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہ بھی ایک خود غرضی ہے جو صرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں نہیں بلکہ پورے معاشرے میں دکھائی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ سارے معاملات یوسف علیہ السلام کی تربیت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر کے ماحول سے، باپ کی شفقت سے نکال کے ایک ایسے معاشرے میں لایا جا رہا تھا جہاں آپ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کوئی ایک دفعہ نہیں بکے تھے بلکہ کئی مرتبہ مختلف مارکیٹوں میں بکتے بکتے جو ہیں پھر وہ عزیز مصر تک جو ہے وہ پہنچے تھے، تو پھر کتنے ماحول کو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کتنے رویوں کو دیکھا ہوگا، اور پھر یہ سب کچھ جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کی تربیت کر رہا ہے۔ اسی سے آپ کو تعبیر الاحادیث کا جو ہے وہ علم بھی ملا کہ جس انسان کا ایکسپوجر جتنا زیادہ ہوتا ہے، جس نے باہر کی دنیا کو زیادہ دیکھا ہوتا ہے یا اسے برداشت کیا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس انسان کا پوائنٹ آف ویو اور اس انسان کی زندگی کے تجربات جو ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، تو ان کی تو بے حسی ہے، لیکن یہ سارے معاملات یوسف علیہ السلام کی فیور میں ہی جا رہے ہیں۔